قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب بسنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان گرامی اور دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور دینی ایمانی بھائیوں، آج ربیع الاول کی 10 تاریخ ہے، اور اس مہینے کا کیا پیغام ہے ہر ایک انسان کم و بیش اس کو جانتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر پوری دنیا کے اندر بہار آئی۔ دنیا تاریک تھی، اندھیروں میں گھری ہوئی تھی۔ رب کریم نے انسانوں کے اوپر رحم کھا کر کے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ اور ان کے آنے کے ساتھ ساتھ ہی دنیا کا نظام تبدیل ہو گیا۔ ظلمتیں ہمارے نبی کے آنے پر وہ ہٹنا شروع ہو گئی۔ فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہے، جو دائی کا فریضہ انجام دے رہی تھی، ان کا کہنا یہ ہے کہ جب ہمارے نبی کی ولادت ہوئی ہے تو پورا گھر روشن ہو گیا، اور ستارے ایسا جھک رہے ہیں کہ ان کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ستارے میرے ہی اوپر گر پڑیں۔ حضرت فاطمہ بنت عبداللہ کا کہنا ہے کہ ہمارے نبی کی آمد پر یہ بھی واقعہ پیش ہوا کہ ستارے بھی تعظیماً جھک رہے ہیں۔ اور دوسری جگہ پہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے، جس عموماً عورتوں کی عادت ہوا کرتی ہے کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ماؤں کی تمنائیں ہوا کرتی ہیں کہ ماں اپنے بچے کو دیکھے کہ میرا بچہ کیسا ہے، اور یہ بچہ تو وہ بچہ ہے جس سے کائنات کو سجانا ہے اور جس کی وجہ سے کائنات بنائی گئی۔ روایت میں آیا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو رب کریم کائنات کو بھی نہیں بناتا۔ آپ کے آنے ہی کے لیے رب کریم نے پوری کائنات کو بنایا ہے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر کے 1,24,000 انبیاء کرام کا سلسلہ بھی رب کریم نے اسی لیے چلایا ہے، اس لیے کہ آپ کو آنا تھا۔ آپ کو اگر آنا نہیں ہوتا تو رب کریم کسی نبی کو بھی نہیں بھیجتا اور یہ دنیا کو بھی نہیں بناتا۔ تو حضرت آمنہ کی بھی خواہش ہوئی کہ میں بھی ذرا دیکھوں میرا بچہ کیسا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جیسے ہی میں نے نظر اپنے بچے کے اوپر ڈالی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ یہ میرا بچہ
سجدے کی حالت میں پڑا ہوا ہے، اور حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ میں حیران ہو گئی یہ بات دیکھ کر کے۔ بچہ ہے ابھی، اور ابھی پیدا ہوا ہے، اور اس کی کیفیت اور حالت کو حضرت آمنہ بیان کر رہی ہیں کہ عموماً جیسے عام بچوں کی عادتیں ہوا کرتی ہیں، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عادت نہیں ہے، بلکہ آپ پیدا ہوئے ہیں تو عام بچوں کے جیسے نہیں، بلکہ آپ سجدے کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے اسی وقت عالم انسانیت کو یہ سبق دیا ہے کہ بندگی کرنا صرف اور صرف انسانوں کا کام ہے، اور جس کی بندگی کی جائے وہ رب کریم ہے، لہذا امت کے لیے فرض یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے ہی اپنی پیشانی کو جھکائے، اور مالک حقیقی اور رب کائنات صرف اور صرف وہی ہے، اور اپنے ماتھے کو اسی کے سامنے جھکایا جاتا ہے۔ آپ نے یہ سبق اسی وقت دیا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے، اور اسی سبق کو ہمیں اور آپ کو اب پورا بھی کرنا ہے، اور اسی سبق کو اور اسی مشن کو ہمیں اور آپ کو اختیار کرنا ہے۔ جب تک ہماری زندگی میں انسانیت نہیں ہوگی، عبدیت نہیں ہوگی، ہم کہنے کو کچھ بھی ہو، میرے بھائیوں، ہمارا اور آپ کا شمار کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ انسانیت کے ساتھ ساتھ میں رب کی عبدیت ہونی چاہیے، اللہ کی بندگی ہونی چاہیے، اس کی فرما برداری ہونی چاہیے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہر ایک انسان کا کما حق و عمل اس پر ہونا چاہیے۔ کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور اسی وقت میں حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو دیکھا تو میرا بچہ اس کیفیت میں پڑا ہوا ہے۔ آج تو ہمارے پاس شعور بھی ہے، عقل بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، اور ان ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی ہمیں اور آپ کو یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم اور آپ اپنے رب کے لیے ایک سجدہ بھی کر لیں۔ اللہ کے نبی نے تو اسی وقت کر کے بتلایا، اور یہ سبق پوری عالم انسانیت کے لیے تھا، اور تا قیامت یہ سبق چلتا رہے گا کہ انسان کا جو مقام بڑھے گا وہ اسی وقت بڑھے گا جب انسان اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اور تواضع کے ساتھ اپنے رب کے سامنے وہ سجدہ کرے گا۔ اسی لیے نماز کے اندر جو ارکان رکھے گئے ہیں وہ ایک ایک ہیں، لیکن سجدہ دو کیوں رکھا گیا؟ بعض علماء نے اس پہ بھی بحث کی۔ یہ بات اپنی جگہ پہ، لیکن جس مہینے میں ہمارے نبی آئے ہیں وہ مہینہ یہی ہے، اور ربیع الاول کا جو اصل پیغام ہے وہ کیا ہے؟ ہمیں اور آپ کو اس سبق کو حاصل کرنا پڑے گا۔ آج ہم نے اور آپ نے ربیع الاول کے مہینے میں صرف ربیع الاول کے جو معنی سمجھے ہیں اور اس کے مفہوم کو جو سمجھے ہیں، وہ صرف اور صرف یہ سمجھے کہ جیسے ہی 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی ہے، عید میلاد النبی کے نام سے جشن منا لینا، راتوں کو جاگ لینا، ادھر ادھر کی سیر و تفریح کر لینا، اور ادھر ادھر جا کر کے اپنے اوقات کو گزار دینا، اور جو بھی ہو وہی تباہی مچا دینا۔ کسی بھی انسان کو یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہمارے نبی جس مقصد کو لے کر کے آئے تھے، لاؤ آج ہم اور آپ اس مقصد پہ کھڑے ہو جائیں۔ حالانکہ فرمایا گیا کہ اس امت کے ساتھ میں زوال کا جو کارنامہ ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ امت ہمارے نبی کے اصل مقصد کو بھول چکی ہے۔ جب ہم اور آپ اپنے تھوڑے سے اوقات کو ادھر ادھر نہیں کر سکتے تو ہم اور آپ دنیا کے نظام کو کیا تبدیل کر سکتے؟ یا دنیا کے حالات کو کہاں سے ہم اور آپ سدھار سکتے؟ ہم اور آپ اپنی ذاتی زندگی کو لے لیں،
کہ جب ہم اور آپ اپنے گھر کے اوقات کو نہیں بدل سکتے ہیں، اب اپنی زندگی کے حالات کو نہیں بدل سکتے ہیں، سونے اور اٹھنے بیٹھنے کے اوقات کو ہم اور آپ تبدیل نہیں کر سکتے، میرے بھائیوں، تو ہم دنیا کے دستور کو کہاں سے بدل سکتے ہیں؟ میرا صرف معاملہ نہیں، آپ کا صرف معاملہ نہیں، بلکہ بہت بڑا المیہ ہے، پوری انسانیت کا یہی حال ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس امت کا جو اصل کام ہے کہ وہ شام کو جب سوئے گی تو سویرے سوئے گی، اور صبح میں جب اٹھے گی تو جلدی اٹھے گی، اور جس امت نے اس کارنامے کو انجام دے دیا وہ کامیابی کی طرف چلے گی۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو رات میں جلدی سوتے ہیں اور صبح میں جلدی اٹھتے ہیں؟ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں کہ جب ہمارا اور آپ کا سونا 12 اور 1 بجے 2 بجے کا ہوگا تو فجر میں کہاں سے آنکھ کھل سکتی ہے؟ اور جب آنکھ نہیں کھلے گی تو نماز کدھر سے ہوگی؟ اور جب نماز نہیں ہوگی تو برکتیں کدھر سے آئیں گی؟ ہر ایک انسان برکت کا رونا روتا ہے، میرے گھر میں بربادی ہو رہی ہے، تباہی ہو رہی ہے، دکان نہیں چل رہی ہے، مکان نہیں چل رہا ہے، بے روزگاریاں ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم نے اور آپ نے تو اللہ کے فرمان کو تاپ پہ رکھ دیا ہے، اللہ نے اسی لیے ہمارے سامنے سزاؤں کو مسلط کر دیا۔ حالانکہ نماز میں سب سے اہم مسئلہ رکھا گیا اس دنیا کے اعتبار سے کہ رب کریم جس انسان نے 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کی اور ان نمازوں کو اپنے اوقات پر ادا کر لیا، رب کریم اس انسان کو بے حساب روزی دے دیتا ہے۔ بے حساب روزی دینے کی ذمہ داری اللہ کی ہے، لیکن نماز کی پابندی مسلمان کی ضرورت ہے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ رب کریم نے خود فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ رب کریم نے کہا میرے محبوب آپ لوگوں کو نماز کی تلقین کرتے رہیے، نماز خود بھی پڑھتے رہیے، ہمارا کام اور ہمارا مقصد آپ کو روزی کموانا نہیں ہے، بلکہ روزی تو ہم خود آپ کو دیں گے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ خود آرام سے سوتے ہیں، پھر روزی کے بارے میں روتے ہیں۔ روزی کا جو ذریعہ ہے وہ نماز ہے، اور ہمارے نبی نے فوری طور پہ دنیا میں آنے کے بعد ہی بتلایا کہ مسلمان کامیاب اسی وقت ہو سکتی ہے اگر رب کے لیے وہ سجدہ کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ اسی وقت پوری انسانیت کو رب کریم کے حبیب نے سبق دیا تھا، اور آج ہماری زندگیوں سے سجدے اٹھ گئے، اللہ نے تباہیوں کو ہمارے سامنے کھڑا کیا۔ تو ربیع الاول کا جو پیغام ہے وہ اصل یہ نہیں ہے کہ میلاد منا لینا، جشن منا دینا اور 12 دنوں تک تقریر کرا دینا اور ادھر ادھر کی باتوں کو سن لینا، یہ اصل مقصد نہیں۔ اصل مقصد ہمارے نبی جیسے دنیا میں آئے ہیں وہ کیا کام کرتے تھے، کیسا چلتے تھے، کیسا اٹھتے تھے، کیسا بیٹھتے تھے، ان کی صبح کیسی تھی، ان کی شام کیسی تھی، ان کے بول کیسے تھے، ان کے اقوال کیسے تھے، ان کے کردار کیسے تھے، ان کے کارنامے کیسے تھے، ان کی زبانیں کیسی تھی، وہ آنکھوں سے دیکھتے کیسا تھے، وہ ہاتھوں سے کسی چیز کو استعمال کیسا کیا کرتے تھے، یہ ساری چیزوں کو ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا۔ جب جا کر کے تو اصل ہم اور آپ عید میلاد منانے والے ہوں گے، اور اگر ہماری زندگی میں نبی کی اتباع نہیں ہے، ان کی فرما برداری نہیں ہے، ان کی لائی ہوئی شریعت ہمارے اور آپ کی زندگی میں نہیں ہے، تو میرے بھائیوں ہم اور آپ میلاد منانے والے نہیں اور میلاد منانے کے قابل بھی نہیں۔ اس لیے میلاد منانے کے اگر مستحق ہم اور آپ بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اور آپ کو نبی کے منشے پر آنا پڑے گا۔ یہ اصل ہمارے نبی کی میلاد ہوگی۔ میلاد منانے کا نام تو لیا جائے، نمازیں چھوڑی جائیں، اپنے آنکھوں کو بے حیا بنائی جائے، اپنی زبانوں کو بے لگام کر دیا جائے، اور اپنے کانوں کو فحاشی اور موسیقی کی آوازوں سے مزین کیا جائے۔ فرمایا یہ میلاد منانے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ نبی کا نام تو لیتے ہیں لیکن یہ اصل نبی کے دشمن ہیں۔
میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو گہرائی سے ان باتوں کے اوپر غور کرنا پڑے گا۔ آج پوری دنیا کے اندر ہر ایک مسلمان پریشان ہے، لیکن اس کی وجہ ہم نے اور آپ نے کبھی تلاش نہیں کی کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ جس کو دیکھو وہ رونا رو رہا ہے، اور پوری دنیا کے انسان ہر ایک انسان سے اپنا رونا روتے ہیں، لیکن کبھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ جس نے رلایا ہے لاؤ اس کو ہم اور آپ منا لیں۔ اگر ہم اور آپ اپنے رب کو سنانے والے بن جاتے تو میرے بھائیوں ہماری اور آپ کی زندگی بدل جائے گی، لیکن نہ تو ہم نے کبھی اپنے رب کو منانے کی کوشش کی ہے، اور نہ تو اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اختیار کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کی زندگی کو ہم اور آپ اپنی زندگی بنا لیں، کہ وہ اپنے رب سے وہ کیسا محبت کیا کرتے تھے، وہ اپنے رب کی کیسی اطاعت و فرما برداری کیا کرتے تھے، وہ اپنے رب کی نمازیں کیسا پڑھا کرتے تھے، وہ اپنے رب کے لیے کیسا تڑپا کرتے تھے۔ لاؤ ہم بھی اور آپ بھی کبھی کوئی ایک پہلو، کبھی کوئی ایک گھنٹہ ایسا گزار دے جو ہمارے نبی کے منشے کے مطابق ہو۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اپنے ذہن کو بدلنا پڑے گا، اپنی زندگی کو بدلنا پڑے گا۔ جب تک ہم اور آپ اپنی زندگی کو نہیں بدلیں گے، ہمارے اور آپ کے حالات نہیں بدل سکتے۔ حالات کو بدلنے کے لیے ہمیں اور آپ کو خود کھڑا ہونا پڑے گا، اور ہم کو یہ عہد کرنا پڑے گا، عزائم کرنے پڑیں گے کہ چلو جب اب تک جو غفلت والی زندگی گزری، آئندہ جو آنے والی زندگی ہے انشاءاللہ العزیز کما حق وہ اپنے رب کے بتائے ہوئے طریقے پر انشاءاللہ العزیز چلنے کی کوشش کریں گے، اور جیسا ہمارا رب چاہتا ہے ویسا ہم اور آپ اپنی زندگی کو گزارنے کی بھی کوشش کریں گے۔ یہ ہے اصل اس ربیع الاول کے مہینے کا پیغام کہ موسم بہار سے جو مقصد ہے وہ کیا ہے۔ بہار آئی تو صحابہ نے کیسا اس کا سبق حاصل کیا، اور اس سے کیسا بہتر طریقہ انہوں نے نکال لیا، اور اس سے کتنا زیادہ فائدہ اٹھایا اور کتنا اچھا فائدہ اٹھایا۔ آج ہم بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اللہ معاف کرے اس فائدے سے نہ تو اللہ خوش ہونے والے ہیں اور نہ تو ہمارے نبی اس سے خوش ہونے والے ہیں۔ کہ راتوں کو بلا وجہ جاگنا ہو رہا ہے، کبھی میلاد النبی کے نام پہ، کبھی فلاں نام پہ، کبھی بڑی رات، کبھی چھوٹی راتوں کے ناموں پہ۔ یہ ساری باتیں صرف اور صرف نام کی رہ گئی ہیں، کام کی کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آنے والا جو دن ہے، ابارے جو تاریخ آنے والی ہے، ہم اور آپ اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ ہمارے نوجوان بچے کیا کر رہے ہیں، ان کو کرنا کیا چاہیے تھا، ہم وہ کر کیا رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے ہی وہ دن آئے ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کو منانے کی کوشش کریں، اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں، اپنے نبی کو بھی خوش کرنے کی کوشش کریں۔ کچھ نہیں ہوتا ہے تو اپنی زبان پر درود کے الفاظ ہی لے کے آئیں۔ لفظ محمد سے بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ محمد نام جو ہے رب کریم نے اپنے نام سے نکالا ہے، اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ صغیر میں نقل کیا ہے اس روایت کو کہ حضرت ابو طالب کبھی کبھی یہ شعر پڑھا کرتے تھے، وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّد۔ فرمایا کہ ایک کا نام جو ہے محمود، وہ عرش والا محمود ہے، اور جو زمین پر ہے اس کا نام محمد ہے، لہذا اللہ نے اپنے نام سے محمد کے نام کو بھی نکالا ہے۔ اللہ کو اپنے نبی سے کتنی محبت ہے کہ اپنے نام سے محمد کے نام کو نکالا ہے، اور نبی کو خوش کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو وہی کرنا پڑے گا جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کا منشا کیا ہے، اور وہ اللہ نے انسانوں کو حکم کیا دیا ہے کہ وہ انسانوں کو کرنا کیا ہے۔ اگر وہ انسان اللہ کے منشے کے مطابق اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور اس کے احکامات کے مطابق یہ انسان اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو حقیقتاً ہمارے رب بھی خوش ہوں گے اور اللہ کے نبی بھی خوش ہوں گے۔ اگر میرے بھائیوں ہم اور آپ
برخلاف اس کے اپنی زندگی گزاریں گے تو اللہ بھی ناراض ہوگا، اور جب اللہ ناراض ہوگا تو ہمارے نبی بھی ناراض ہوں گے، اور اگر اللہ اور نبی دونوں ناراض ہوں گے تو میرے بھائیوں ہمارے اور آپ کی صرف تباہی ہی تباہی ہے۔ اس تباہی سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ کو بھی خوش کرنا پڑے گا اور اپنے نبی کو بھی خوش کرنا پڑے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان ساری باتوں پر عمل کی توفیق